میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سیٹنزم کے بارے میں بات تو کی جاتی ہے، لوگ اب سیٹنزم کے بارے میں بہت زیادہ گائیڈنس کے لیے بھی بات کر رہے ہیں، انفارمیشن دینے کے لیے بھی لوگوں کو بات کر رہے ہیں، لیکن عام لوگوں کی زندگی میں سیٹنزم کیسے انٹر ہوتا ہے یہ نہیں پتا. کن کن چیزوں کے ذریعے، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ بالی ووڈ میں بلیک میجک کیسے ہوتا ہے، کون کون سی انڈسٹری کے ذریعے سیٹنزم ہم تک پہنچ رہا ہے. اچھا، بلکہ میں یہ بات بڑی بےتابی سے بتانا چاہتی تھی، کیونکہ دیکھیں آج ہم ایڈریس کر رہے ہیں اپنی یوتھ کو، اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو، اور ان بچوں کی حفاظت کی پیش نظر ہی ہم ان چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ان چیزوں سے الرٹ ہو جائیں، ہمارے پیرنٹس سمجھ جائیں کہ ہمیں اپنے بچوں سے بچانا. اچھا، اب آج ہمارے بچوں کا جو آپ کو ٹارگٹ کرنے کا بالی ووڈ، ہالی ووڈ تو تھا ہی، تیسرا جو ایک سب سے مشہور طریقہ کار ہے وہ ہے میوزک. آج سارے بچے میوزک کسی نہ کسی فارم میں، بڑے بچے سب سنتے ہیں. کسی کو قوالی پسند ہے، کسی کو غزل پسند ہے، کسی کو پاپ اور پسند ہے، کسی کو رومانٹک پوئٹری پسند ہے. لیکن ہپ ہاپ کا زمانہ بھی ہے، اور لیکن آج آہستہ آہستہ میوزک انڈسٹری میں اس طریقے سے سیٹنزم کو ڈالا گیا ہے کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. نہ بالکل ان انٹینشنلی، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اتنے غیر محسوس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ اب یہ اچھا، پہلے نا میں نے اکثر گانوں میں جو بہت پاپولر ہوتے تھے، میں ان میں کچھ شاعر، کیونکہ شاعری کا تھوڑا سا مجھے شوق بھی ہے اور سمجھ بھی ہے، تو میں نے دیکھتی تھی کہ اس طرح کے انڈین گانوں میں، پاکستانی گانوں میں ذرا کم، کیونکہ ہمارے شاعر ذرا مذہبی ریلیجس چیزوں کو ٹچ کرتے ہوئے ذرا کیئرفل ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح اس چیز کو. لیکن ہر اردو شاعری جو ہے یا ہندی شاعری میں ایسے بول جاتے تھے جملے جو میں سمجھتی ہوں بدعت یا شرک کے زمرے میں آتے ہیں. مطلب محبوب کو نعوذ باللہ اللہ سے کمپیئر کر دینا، اللہ سے بھی آگے بڑھ کر نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور اس طرح کے، میں جب وہ اس طرح کے کوئی شعر سنتی تھی تو وہ گانا میں گھر پہ بین کر دیتی تھی، بچوں کو کہتی تھی آپ یہ آئندہ نہ میں سنوں کیونکہ اس میں یہ شرکیہ الفاظ ہیں. اچھا، اب بات، ہم تو اسی کو رو رہے تھے، تو بات یہیں ختم نہیں ہوتی، تو بات آگے بڑھتی ہے. اب جتنا یہ اب ہپ ہاپ میوزک اور خاص طور پہ جو یورپین میوزک یا امریکہ سے یا یو کے والے جو بینڈز ایسے آئے، ایک میٹل بیسڈ جو میوزک ہوتا ہے اس کو ہیوی میٹل بیسڈ میوزک ہی کہتے ہیں. اگر اس کو دیکھیں، اس میوزک میں خاص چیز ہے کہ اس میں ہجانی کیفیت، مطلب جو اس کو پلے کر رہا ہے نا، جو بجا رہا ہے نا، وہ اتنا، اس کی اچھل کود، اس کی باڈی لینگویج، اس کا انداز اتنا شیطانک پرووکنگ ہے، وہ پرووک کرتا ہے. اب جو آڈینس ہے وہ بھی اسی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اتنا وہ اس کے ٹرانس میں آ جاتی ہے اس میوزک کے کہ اس کی لے میں جیسے وہ میوزیشین پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کے مطلب کام شروع کرتے ہیں. اور اس کا جو پورا تھیم ہوتا ہے نا اس میوزک کے، آپ کوئی ویڈیو دیکھ لیں، جو کوئی ایسے بینڈز ہیں جو یہ میوزک، میٹل میوزک پہ بیسڈ ہیں، جن کا یہ اسپیشل ایک میوزک کا جو ایک سائٹ ہے، ایک میوزک کا ایک اسٹائل ہے، یہ ڈارک تھیم پہ ہوتا ہے. ڈارک تھیم مین وہی شیطانی باتیں، شیطانی عمل، موت، بربریت اور ان چیزوں پہ ہے. اور اچھا، میوزک جو یہ کرتے ہیں، یہ لیرکس میں اور ویڈیو میں سیٹنزم کو پروموٹ کرتے ہیں. میں اس کی بڑی واضح مثال ہے آج کل تو بڑا، ایک پاپیس یوٹیوب چینل ہے پاپی کے نام سے، ایک سنگر ہے بڑی ینگ سی، وہ گاتی بڑی دھیمے انداز میں نا، اس کا فیس کا ایک یہ ہے، وہ اصل میں ایک میجیشین ہے جس نے وہ یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے جس پہ بے شمار ریئل لائف میجیشین ہے، اس سے بے شمار ویڈیوز اس پہ اپلوڈڈ ہیں. اچھا، وہ جو ایک پاپی نام کی وہ جو سنگر ہے وہ خود کو پاپی ہی کہلاتی ہے، کوئی آپ نام پوچھیں گے وہ کہے گی نہیں میں پاپی ہوں. تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اچھا اس کا ایک بالکل اسپاٹ سا چہرہ ہوتا ہے، فیلنگ لیس، نہ خوشی نہ غم، بالکل فیلنگ لیس چہرہ.
اور ساتھ اس کے ساتھ جو ویڈیوز دیکھیں گے تو ساری سیٹنک تھیم پہ ہیں. مطلب وہ آپ اس کی آپ ورسز سنیں گانے کے, اگر آپ جو ورڈنگ دیکھیں گے نا, اور لوگوں نے کیا کیا جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو پھر ہر طریقے سے انہوں نے گلے گانے کو ایسا سنا, پھر اس کو ریوائنڈ کیا, مطلب اس کو الٹا سنا, تو پوری سیٹنک بائبل کی ورسز ہیں کہ مطلب میں تمہارے ساتھ ہیل میں جانا پسند کروں گی, اور ڈیول از مائی لو, اور یہ ساری چیزیں اس میں الفاظ پراپر استعمال کیے گئے ہیں. موت کو, شیطان کو, جہنم کو, اور شیطان کو اپنا ماننے, اپنی محبت, مطلب اس میں محبت پیار نہیں ہے, اس میں صرف شیطان, نفرت, خون کہ اپنا میں اس کے لیے, ڈیول کے لیے خود کو یہ بھی کر سکتی ہوں, وہ بھی, اس طرح کی ورڈنگز ہیں. تو لوگ وہاں سے تو چکنا ہوئے ہی کہ یہ کیا چکر چل رہا. اور یہ بھی جو چینل ہے, جو پاپی سنگر خود کو کہلاتی ہے, شی از ویری فیمس دیز ڈیز. خاص طور پہ وہ جو میں نے بات کی تھی ایج گروپ 17 ٹین ایج, اور جو آپ کے بچے ابھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اچھا وہ جو ان یوزل چیز دیکھتے ہیں, غیر فطری, وہ اس سے بڑا وہ کہتے ہیں نا, اس سے بڑا انسپائر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یار یہ ہولیہ بڑا ڈفرینٹ ہے. آج کل ہمارے لوگوں کو نا ڈفرینٹ لگنے کا شوق بھی بہت ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ لگنا ہے, اس ڈفرینٹ میں آپ شیطان لگنے شروع ہو جائیں. اور اس میں جیسے یہ رو رہی ہے تو آنکھ میں اس کے آنسو کی جگہ خون آ رہا ہے, اور یہاں سے کٹ پڑے ہوئے, اور کئی جگہوں پہ اس کے سر پہ بھی الٹے سلیب کا نشان ہے. سلیب کا میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی پروگراموں میں کہ سلیب کا نشان ایسے وہ الٹا نیچے کی طرف, مطلب ہر چیز, کیونکہ سیٹنک بائبل میں ہر چیز جو اصل بائبل ہے اس سے اپوزٹ شیطان نے کیا, کیونکہ اللہ کی کتاب میں تو اچھائی کا ہے, اچھائی سے برائی کا, محبت سے نفرت, اور انسانیت سے غیر انسانی سلوک, ہر چیز اپوزٹ ہے. اسی طرح سلیب کا نشان بھی انہوں نے الٹا بنایا ہوا ہے. اس کی بڑی مثال ہے آج کی بڑی ایک مشہور سنگر ہے بلی آئلش. آج نوجوانوں کی وہ دھڑکن ہے کیونکہ اس کی آواز بہت ہی خوبصورت مانی جاتی ہے. وہ فیم اور تمام حدیں کراس کر چکی ہے. اچھا وہ 17 سال کی عمر سے اس نے میوزک انڈسٹری میں قدم رکھا, اب ہارڈلی 22 سال کی ہے, لیکن وہ فیم, پیسہ, شہرت, تمام چیزوں میں وہ سب کو کاٹ گئی ہے. کتنی پرانی سنگرز, نامور سنگرز جن کو میوزک کا استاد مانا جاتا ہے, لیکن اگر آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ ساری سیٹنک تھیم پہ ہیں. اب یہ اس کا بھی دکھا رہا ہے, اس کو باقاعدہ اس کے ساتھ شیطان پرفارم کر رہا ہے. پورا گیٹ اپ میں جو دوسرا ساتھ پرفارمر ہے وہ شیطان کے گیٹ اپ میں ہی ہے, اور وہ اس کے ساتھ ہی محبت کا اظہار کر رہی ہے. وہی رو رہی ہے تو خون سے آنسو, وہ لوہے کے کانٹوں والی تاریں گلے میں ہیں, اور وہ پورا جب اس کی ورسج گانے کے جو اشعار ہیں جب اس کو سنا گیا اور اس کو پھر ریورس کر کے الٹا کر کے سنا گیا, اسٹریٹ اوے اس لیے نہیں کرتے کہ آپ ایک دم متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کیا بول رہی ہے, لیکن کھلے عام جب آپ اس کو تھوڑا سا ریوائنڈ اس میں سنیں گے تو وہ پورا وہی سیٹنک ورسز گا رہی ہے. آپ چاہیں کسی بھی اس کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, میں اپنے یوتھ کو کہتی ہوں دیکھیں, اور دیکھیں کہ کیا شیطان نما انسان, شیطان کے گیٹ اپ میں, ہمارا جو ایک شیطان کا کنسیپٹ ہے, لال رنگ کا 2 سینگ نکلے میں, ایک دم ہے, اور وہ سارا, وہ اسی گیٹ اپ میں وہ اس کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے, اور اس سے محبت کا اظہار کر رہی ہے. اور وہ جو ہے ساری اس کی ورسز سیٹنک بائبل والی ورسز ہیں, اس کے سارے ایکشن ڈارک تھیم پہ ہیں, سیٹنک تھیم پہ ہیں. تو یہ ایسے سنگرز دنوں میں ان کی فیم کیا لیتے ہیں, سول کا سودا کیا ہے, فیم, پیسہ, نام, یہ تمام چیزیں, اور اس کو یہاں تک پہنچنے کے لیے ان کو پھر کمٹمنٹ ہوتا ہے کہ ان کو سیٹن کو ان کو فیمس کرنا,